بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 باتیں اپنے خون کے رشتوں کو بھی مت بتائیں، قبر تک اپنے سینے میں دفن رکھیں۔ آپ نے اگر یہ 10 باتیں اپنے سینے میں چھپا لی نا تو نہ صرف گھر میں بلکہ ہمسایوں اور رشتہ داروں اور دوستوں احباب میں وہ عزت ملے گی اور آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، محترم ناظرین، سچ بولیں نہ تو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نقصان دشمنوں سے نہیں اٹھاتا بلکہ ان باتوں سے اٹھاتا ہے جو وہ غلط وقت، غلط جگہ اور غلط لوگوں کے سامنے کہہ دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنا کمزوری ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خاموشی ہی اصل طاقت ہے۔ جو انسان اپنی زبان پر قابو رکھنا سیکھ لیتا ہے نہ وہ اپنی زندگی پر بھی کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ آج میں آپ سے کسی عام موضوع پر بات نہیں کرنے والا۔ آج کا موضوع وہ ہے جسے سمجھنے میں لوگوں کو پوری زندگی لگ جاتی ہے اور بعض کو تو سمجھ ہی نہیں آتا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں 10 باتیں اپنے خون کے رشتوں کو بھی مت بتائیں، قبر تک اپنے سینے میں دفن رکھیں۔ جی ہاں، یہاں بات دشمنوں کی نہیں ہو رہی، اجنبیوں کی نہیں ہو رہی، بلکہ ان رشتوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں ہم سب سے زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر سچ بول دینے کے لیے نہیں ہوتا اور ہر بات شیئر کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا زبان پر آ جانا انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ واقعی اپنی عزت، سکون اور مستقبل کی حفاظت چاہتے ہیں نا تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جنہیں مرتے دم تک، قبر میں جانے تک اپنے سینے میں دفن رکھنا چاہیے۔ یہ ویڈیو آپ کو بدظن نہیں بنائے گی بلکہ باشعور بنائے گی۔ یہ آپ کو بولنا نہیں سکھائے گی بلکہ وقت پر خاموش رہنا سکھائے گی۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ جو باتیں آج آپ سننے والے ہیں اگر آپ نے انہیں واقعی اپنے اندر محفوظ کر لیا تو یقین کریں زندگی میں بہت سے نقصان خود بخود رک جائیں گے۔ 10 باتیں اپنے خون کے رشتوں کو بھی مت بتائیں، قبر تک اپنے سینے میں دفن رکھیں۔ یہ محض ایک جملہ نہیں، یہ زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ 10 باتوں میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے، محترم ناظرین، سچ بولیں نا تو انسان اپنی زندگی میں سب سے بڑا نقصان دشمنوں سے نہیں اٹھاتا بلکہ ان باتوں سے اٹھاتا ہے جو وہ خون کے رشتوں کے سامنے بھی زبان پر لے آتا ہے۔ یہ بات ماننے میں چاہے جتنی بھی تکلیف ہو، حقیقت یہی ہے کہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو اگر زبان سے نکل جائیں تو انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر کوئی قریبی رشتہ دار، بھائی، بہن، ماں، باپ یا کوئی بے حد اپنا شخص آپ پر بھروسہ کر کے اپنا راز آپ کے سامنے رکھتا ہے تو وہ محض بات نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنی عزت، اپنی کمزوری اور اپنا اعتماد آپ کے حوالے کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں اس راز کو کسی اور تک پہنچانا چاہیے، کسی اور قریبی خون کے رشتے کو ہی کیوں نہ ہو۔ کھلی غداری کے سوا کچھ نہیں۔ یاد رکھیں، راز کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ نے کس کو بتایا بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے بتایا۔ جس لمحے آپ نے وہ بات آگے پہنچائی اسی لمحے آپ نے امانت تو توڑ دی، اور امانت توڑنے والا شخص چاہے جتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو عزت کے قابل نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے جو انسان راز نہیں رکھ سکتا لوگ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ خاندان میں بدنام ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان کے سامنے ہنستے تو ہیں، حال احوال بھی پوچھتے ہیں، لیکن دل کی بات کہنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سینے میں بات قبر تک دفن نہیں رہ سکتی، اور جس شخص کے بارے میں یہ تاثر بن جائے کہ وہ باتیں آگے پہنچاتا ہے وہ دوست نہیں بلکہ خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسروں کے رازوں کو اپنے سینے میں دفن رکھنا دراصل اپنے کردار کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو خاموشی کے ساتھ عزت دیتی ہے۔
جو شخص راز کو قبر تک لے جانے کی ہمت رکھتا ہے، لوگ اس پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے ہیں، اور جو شخص ایک راز بھی سنبھال نہیں سکتا، وہ چاہے کتنی ہی عبادت یا نیک نیتی کا دعویٰ کرے، لوگوں کی نظر میں بے وزن ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، خون کے رشتوں کے راز ہوں یا کسی بھی انسان کے، اگر وہ آپ کے کان تک امانت بن کر آئے ہیں تو انہیں قبر تک اپنے سینے میں دفن رکھیں۔ یہی وفاداری ہے، یہی شرافت ہے، اور یہی اصل انسانیت۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ جو بات آپ کے کان تک امانت بن کر پہنچے وہ وہیں دفن ہو جائے۔ خاموشی یہاں کمزوری نہیں بلکہ اعلیٰ ظرفی ہے۔ جو انسان راز رکھنا سیکھ لیتا ہے، لوگ اس پر دل کھول کر اعتماد کرتے ہیں، اور یہی اعتماد اسے عزت، وقار اور مضبوط تعلقات عطا کرتا ہے۔ دوسری بات سچ یہی ہے کہ انسان کی بہت سی ناکامیاں دشمنوں کی سازش سے نہیں ہوتی بلکہ ان خوابوں سے ہوتی ہے جو وہ وقت سے پہلے خون کے رشتوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ انسان کے بڑے خواب اور آئندہ کے ارادے اس بیج کی مانند ہوتے ہیں جو ابھی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ اگر اسے زمین سے نکال کر بار بار سب کو دکھایا جائے تو وہ پھل دینے سے پہلے ہی سوکھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقلمند انسان اپنے بڑے خواب، منصوبے اور اگلے قدم کو سینے میں دفن رکھتا ہے، یہاں تک کہ خون کے رشتوں کے سامنے بھی، کیونکہ ہر رشتہ خلوص رکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں، اکثر ہم یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ اپنے بڑے خواب سب سے پہلے اپنوں کو سنا دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ حوصلہ دیں گے، دعائیں کریں گے، لیکن حقیقت میں محدود سوچ رکھنے والے لوگ، چاہے وہ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں، آپ کے یقین کو کمزور کرنے لگتے ہیں۔ وہ ہنستے ہیں، طنز کرتے ہیں، اور لاشعور طور پر آپ کے دل میں شک ڈال دیتے ہیں کہ یہ تم سے نہیں ہو پائے گا۔ یہی شک آہستہ آہستہ آپ کی ہمت کو کھا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خوابوں کا مذاق اکثر دشمن نہیں اڑاتا بلکہ وہی لوگ اڑاتے ہیں جو آپ کو روز دیکھتے ہیں، آپ کے ماضی کو جانتے ہیں اور آپ کو پرانی اینک سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں، ہنسی مذاق بناتے ہیں، اور یوں آپ کا خواب سب کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ کھلی غداری تو نہیں کہلاتا مگر خاموش نقصان ضرور بن جاتا ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ اپنے خوابوں کو شور نہیں بلکہ خاموشی دیں، انہیں قبر تک اپنے سینے میں دفن رکھیں، یہاں تک کہ وہ حقیقت بن جائیں۔ جب وہ نتیجہ سامنے آ جائے تو پھر کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیا خواب سن کر نہیں مانتی، دنیا صرف کامیابی دیکھ کر مانتی ہے۔ اس لیے اپنے خوابوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ہر خواب ہر کام کے لیے نہیں ہوتا۔ ناظرین، تیسری بات، یہ انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، کچھ صفحے صاف، کچھ داغدار۔ عقل مندی اسی میں نہیں کہ ان داغوں کو سب کے سامنے پھیلا دیا جائے، بلکہ اس میں ہے کہ انہیں وہیں دفن رہنے دیا جائے جہاں وقت نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ ماضی کی غلطیاں، گناہ یا برے فیصلے اگر زبان پر آ جائیں تو انسان حال میں جینے کا حق کھو دیتا ہے، خاص طور پر جب یہ باتیں خون کے رشتوں تک پہنچ جائیں تو وہ قبر سے نکل کر تاحیات تعاقب بن جاتی ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ سچ بول دینے سے دل ہلکا ہو جائے گا، شاید لوگ ہمیں سمجھیں گے، شاید ہمیں معاف کر دیں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ لوگ انسان کو اس کی موجودہ کوششوں سے نہیں بلکہ اس کے ماضی کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ آپ چاہے کتنے ہی بدل جائیں، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ماضی آپ کے تعارف کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر ہر کامیابی پر شک اور ہر غلطی پر پرانا الزام دہرایا جاتا ہے۔ خون کے رشتے بھی اس معاملے میں مختلف نہیں ہوتے۔ بعض اوقات وہی باتیں جو اعتماد میں کہی جاتی ہیں محفلوں میں مثال بن جاتی ہیں۔ نہ نیت بری ہوتی ہے، نہ ارادہ نقصان کا، مگر نتیجہ وہی نکلتا ہے، آپ کی شخصیت پر ایک مستقل مہر لگ جاتی ہے۔ یہ کھلی غداری نہ بھی ہو تب بھی یہ ایسا بوجھ بن جاتا ہے جسے اتارنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ماضی کا اعتراف اور ماضی کی نمائش دو الگ چیزیں ہیں۔
اپنی اصلاح اور توبہ کا تعلق آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہے، نہ کہ ہر انسان کے علم میں آنے سے۔ جو شخص اپنے ماضی کو قبر تک اپنے سینے میں دفن رکھنا سیکھ لیتا ہے، وہ حال میں مضبوط اور مستقبل میں باوقار رہتا ہے۔ یاد رکھیں، دفن کیا ہوا ماضی ہی انسان کو آگے بڑھنے کی جگہ دیتا ہے۔ جو ماضی کو بار بار زندہ کرتا ہے، وہ خود اپنی ترقی کا راستہ بند کر لیتا ہے۔ چوتھی بات، سچ پوچھے تو انسان کی نیکیاں دشمن ضائع نہیں کرتے، بلکہ وہ خود ضائع کرتا ہے جب وہ اپنی بھلائی کو خون کے رشتوں تک نمائش بنا کر پہنچا دیتا ہے۔ نیکی کا اصل حسن اس کی خاموشی میں ہوتا ہے، جسے لمحے کسی کی مدد کو زبان مل جاتی ہے، اسی لمحے اس کی روح کمزور ہونے لگتی ہے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی کو سہارا دینا یا کسی کا بوجھ ہلکا کرنا، اگر اس نیت سے ہو کہ لوگ جانیں، تعریف کریں یا مانیں، تو وہ نیکی نہیں رہتی بلکہ دکھاوا بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصل نیکی وہ ہے جو انسان قبر تک اپنے سینے میں دفن رکھتا ہے، حتیٰ کہ خون کے رشتوں کے سامنے بھی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنوں کو بتانا کوئی غلط بات نہیں، آخر وہ بھی تو خوش ہوں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب نیکی کا چرچا ہوتا ہے تو اس میں خلوص کم اور توقع زیادہ شامل ہو جاتی ہے۔ پھر مدد ایک احسان بن جاتی ہے، اور احسان جتلایا جائے تو وہ تعلق کو بوجھل کر دیتا ہے۔ خون کے رشتوں میں بھی یہی ہوتا ہے، بات آگے بڑھتی ہے، بڑا چڑھا کر بیان ہوتی ہے، اور یوں نیکی اپنی اصل قدر کھو دیتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ نیکی کا شور بعض اوقات حسد، مقابلہ اور غلط فہمی کو جنم دیتا ہے۔ لوگ نیت پر باتیں کرتے ہیں، مقصد پر شک کرتے ہیں، اور جو کام صرف رب کی رضا کے لیے تھا وہ لوگوں کی رائے کا محتاج بن جاتا ہے۔ اس طرح نیکی انسان کے لیے اجر کے بجائے آزمائش بن جاتی ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ جو بھلائی آپ کے ہاتھ سے ہو اسے وہیں ختم ہونے دیں، نہ اس کی تصویر بنائیں، نہ اس کا ذکر کریں، نہ کسی محفل میں اس کا احوال دیں۔ یہ نیکی چھپی رہتی ہے، وہی وزن رکھتی ہے، اور جو انسان اپنی نیکیوں کو قبر تک اپنے سینے میں دفن رکھنا سیکھ لیتا ہے وہ دکھاوے سے بچ جاتا ہے اور خلوص کے ساتھ مضبوط رہتا ہے۔ پانچویں بات، سچ بولیں نہ تو انسان کو سب سے گہرا نقصان دشمن کے وار سے نہیں ہوتا بلکہ اس لمحے سے ہوتا ہے جب وہ اپنی کمزوری خود بتا کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ خوف، کچھ عدم اعتماد اور کچھ ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں جن سے وہ خود بھی لڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، مگر نادانی یہ ہے کہ ان اندرونی جنگوں کو سب کے سامنے بیان کر دیا جائے، حتیٰ کہ خون کے رشتوں کے سامنے بھی، کیونکہ جو بات آپ کے دل میں دفن ہونی چاہیے اگر وہ زبان پر آ جائے وہ تو طاقت نہیں رہتی بلکہ ہتھیار بن جاتی ہے، اور اکثر وہی ہتھیار بعد میں آپ کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ ہم یہ سوچ کر اپنی کمزوریاں شیئر کرتے ہیں کہ شاید سامنے والا سمجھے گا، سہارا دے گا یا ہمدردی کرے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان سننے والا محافظ نہیں ہوتا۔ وقت بدلتا ہے، رشتے بدلتے ہیں، اور جذبات بھی، آج جو بات ہمدردی کے ساتھ سنی جاتی ہے کل وہی بات طنز، دباؤ یا بلیک میلنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ خون کے رشتے بھی اس اصول سے باہر نہیں ہوتے۔ اپنی کمزوری ظاہر کرنے کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ لوگ آپ کو اس نظر سے دیکھنے لگتے ہیں جو آپ نے خود انہیں دی ہوتی ہے، پھر وہ آپ کی بات کو کمزور سمجھتے ہیں، آپ کے فیصلوں پر شک کرتے ہیں، اور ہر مشکل موقع پر آپ کے خوف کو یاد دلا کر آپ کے وہ پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ یہ کھلی غداری نہ بھی ہو تو بھی یہ خاموش تباہی ضرور ہوتی ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ اپنے خوف اور کمزوریاں تنہائی میں سنبھالی جائیں، نہ کہ محفل میں انہیں اپنے اندر مضبوطی سے دفن رکھا جائے، یہاں تک کہ قبر تک بھی وہ راز ہی رہیں۔ باہر کی دنیا کو آپ مضبوط دکھائی دیں، پر اعتماد دکھائی دیں، چاہے اندر کتنی ہی جنگ کیوں نہ چل رہی ہو۔ جو انسان اپنی کمزوری کو سینے میں دفن رکھتا سیکھ لیتا ہے وہی اصل میں خود کو محفوظ رکھ لیتا ہے۔ چھٹی بات، محترم ناظرین، سچ پوچھیں نہ تو انسان سب سے زیادہ نقصان اس وقت اٹھاتا ہے جب اپنے خون کے رشتوں یا قریبی لوگوں کے سامنے اپنے دل کی دشمنیاں کھول دیتا ہے۔
ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی نفرت، غصہ یا کینہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بالکل فطری ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ جذبات زبان پر آ جاتے ہیں یا دوسروں کو دکھاوے دیے جاتے ہیں، چاہے وہ خون کے رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ جو شخص اپنی نفرت کو کھلے عام ظاہر کرتا ہے وہ خود کو اندر سے کمزور بنا دیتا ہے۔ دشمنی ظاہر کرنے والا، چاہے رشتہ دار یا دوست ہو، آپ کی طاقت کو کمزور کرنے لگتا ہے اور آپ کے رویے کو متزلزل کر دیتا ہے۔ عقل مند انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ نفرت اور دل کی دشمنیاں ذاتی معاملات ہیں اور انہیں کسی کے سامنے بیان کرنا یا ظاہر کرنا محض نقصان ہے۔ یہ لوگ اپنی ناراضگی اور کینہ چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور باہر سے مسکراتے ہیں مگر اندر سے مضبوط رہتے ہیں۔ یہی قوت انہیں چیلنجز کے وقت قابو رکھنے اور دوسروں کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کی صلاحیت دیتی ہیں۔ نفرت کو زبان پر لانے کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ یہ لمحے بعد میں غلط فہمی، رنجش اور تعلقات کی دراڑ کا سبب بن جاتے ہیں۔ چاہے خون کے رشتے ہی کیوں نہ ہوں، ایک بار یہ بات ظاہر ہو گئی تو پھر اسے قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند انسان اپنی دشمنی یا ناراضگی کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپا کر رکھتا ہے اور کبھی بھی اسے کسی کے سامنے نہیں لاتا۔ اپنی نفرت کو سینے میں دفن کرنا حتیٰ کہ قبر تک نہ صرف اس کو محفوظ رکھتا ہے بلکہ آپ کی شخصیت کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ لوگ آپ کی خاموشی کو طاقت سمجھتے ہیں اور آپ کے اقدامات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، جبکہ شور یا کھلی دشمنی آپ کو ہمیشہ غیر محفوظ اور کمزور دکھاتی ہے۔ ساتویں بات، سچ پوچھے نا تو انسان کا سب سے بڑا نقصان دشمنوں سے نہیں بلکہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے خون کے رشتوں کے سامنے اپنی ڈیجیٹل زندگی بے پردہ کر دیتا ہے۔ آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے اور ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ فون، سوشل میڈیا، بینک اکاؤنٹ اور دیگر آن لائن معلومات میں چھپا ہوا ہے۔ ہر فرد کے پاس یہ طاقتور اوزار ہوتے ہیں مگر اسی طاقت میں خطرہ بھی چھپا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے پاس ورڈ، پن یا حساس معلومات کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے، چاہے وہ خون کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ دراصل اپنی حفاظت کی کمزوری ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بے اعتمادی نہیں بلکہ عقل مندی اور سیکورٹی کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ یہ معلومات بانٹنا نارمل ہے یا اس سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کبھی بھی مکمل طور پر پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ یہ معلومات کب اور کس صورت میں استعمال ہوں گی۔ ایک چھوٹی سی غفلت بھی اعتماد کے ٹوٹنے اور تعلقات کی دراڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ خون کے رشتے بھی اس اصول سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ معلومات کا لیک ہونا افواہوں اور غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے اور کبھی کبھار نقصان ناقابل تلافی بھی ہو سکتا ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ اپنی ڈیجیٹل زندگی کے راز قبر تک اپنے سینے میں دفن رکھے جائیں۔ اپنے فون، پاس ورڈز، بینک اکاؤنٹس یا سوشل میڈیا کی حساس معلومات صرف اپنے کنٹرول میں رہیں۔ یہ خاموشی آپ کو خطرات سے محفوظ رکھتی ہے اور آپ کے اعتماد اور وقار کو مضبوط کرتی ہے۔ یاد رکھیں، اصل طاقت اس میں ہے کہ دنیا کو یہ محسوس ہو کہ آپ کھلے عام سب کچھ ظاہر کرنے والے ہیں، جبکہ حقیقت میں آپ اپنی معلومات، اپنی منصوبہ بندی اور اپنی ڈیجیٹل زندگی کے راز خود اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے نہ صرف آپ محفوظ رہتے ہیں بلکہ آپ کی شخصیت پر لوگوں کا اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ آٹھویں بات، محترم ناظرین، سچ پوچھے نا تو انسان کے رشتے زیادہ تر الفاظ سے نہیں ٹوٹتے بلکہ اس رقم سے بدل جاتے ہیں جس کا ذکر وہ غلط لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ انسان کی آمدنی اور بینک بیلنس وہ حقائق ہیں جو جتنے چھپے رہیں اتنے ہی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پیسہ رشتوں کو بدل دیتا ہے، چاہے وہ خون کے رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ جس دن آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ کتنا کماتے ہیں یا آپ کے پاس کتنی رقم موجود ہے، اسی دن لوگوں کا رویہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی آپ سے امیدیں باندھ لیتا ہے، کوئی تقابل شروع کر دیتا ہے اور کوئی دل ہی دل میں حسد پال لیتا ہے۔ اکثر لوگ یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب کچھ بتا دینا سچائی اور خلوص کی علامت ہے،
مگر حقیقت یہ ہے کہ مالی معلومات شیئر کرنا تعلقات میں توازن بگاڑ دیتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو امیر سمجھ کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور کچھ آپ کو کمزور جان کر دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں نقصان آپ ہی کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند انسان اپنی آمدنی اور بینک بیلنس کو قبر تک اپنے سینے میں دفن رکھتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب پیسہ زبان پر آتا ہے تو زبان صرف رقم تک محدود نہیں رہتی، باتیں آگے بڑھتی ہیں، اندازے لگتے ہیں اور پھر فیصلے آپ کی جیب دیکھ کر کیے جانے لگتے ہیں۔ لوگ آپ کی عزت کو آپ کے کردار سے نہیں بلکہ آپ کے بینک بیلنس سے ناپنے لگتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رشتے خلوص سے نکل کر مفاد میں بدل جاتے ہیں۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ آپ اپنی مالی حالت کو راز رکھیں، نہ خود کو غریب ظاہر کریں کہ لوگ آپ کو دبا لیں، اور نہ ہی امیر کہ لوگ آپ سے جلنے لگیں۔ خاموشی یہاں ڈھال ہے۔ نامی بات، سچ پوچھے تو انسان کی سب سے بڑی کمزوری دشمنوں کی سازش سے نہیں بلکہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب خاندانی جھگڑے اور مسائل زبان پر آ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر ہونے والے جھگڑے، چاہے وہ بیوی اور شوہر کے درمیان ہو، بہن بھائیوں کی ناراضگی ہو یا بھابھی کے ساتھ اختلاف، ہمیشہ گھر کی چار دیواری میں رہنے چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو بات باہر جاتی ہے وہ فوراً کمزوری اور موقع بن جاتی ہے۔ 10ویں بات، سچ پوچھے نہ تو انسان سب سے زیادہ نقصان اس وقت اٹھاتا ہے جب اپنے خون کے رشتوں یا دوستوں کے سامنے اپنے اگلے بڑے قدم کو ظاہر کر دیتا ہے۔ زندگی میں بڑے فیصلے اور نئے منصوبے ہمیشہ نازک ہوتے ہیں، چاہے وہ نیا کاروبار شروع کرنا ہو، نوکری بدلنا ہو یا کسی اور اہم قدم کا ارادہ۔ اس وقت تک یہ سب صرف آپ کے لیے اور آپ کی منصوبہ بندی کے لیے اہم ہے جب تک مکمل نہ ہو۔ جو شخص اپنے ارادے سب کے سامنے بیان کرتا ہے وہ اپنے منصوبے کی اصل طاقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔